اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر ایک نئی سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب۔ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کر میں اور آپ قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث ہے، جب ایک آدمی مرنے کے بعد اس کو قبر میں دفنا دیا جائے گا اور موت کے فرشتے منکر نکیر اسی قبر میں آئیں گے اور اس سے سوالات کریں گے، اور جب وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے میں کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو جائے گا، گناہگار آدمی ہوگا، تو جانتے ہیں فرشتے اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے اس کو کہیں گے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے دنیا میں عقل سے کام لیا کہ یہ لوگ مر رہے ہیں، فلانا مر گیا، فلانا مر گیا، کل میں نے بھی مرنا ہے تو میں چنانچہ تیاری کر لوں موت کی، نہ تو نے عقل سے کام لیا، ولا تلیتا، نہ تو نے تلاوت کی، نہ تو نے پڑھا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے اللہ کے نبی کی احادیث پڑھی۔ اگر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں بتایا گیا تھا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے کیا اسباب ہیں، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو نے اگر پڑھا ہوتی یہ باتیں تو آج ان پر عمل کرتا اور ہمیں جواب دے کے پاس ہو جاتا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اب اگر میں نے اور آپ نے قبر کے عذاب سے بچنے کے اسباب پڑھے ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی وہ حدیث، قرآن کی وہ آیات پڑھی نہیں ہیں، تو میں اور آپ قبر میں کیسے جواب دیں گے؟ اور جب جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ قبر کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر کتاب الزہد میں آئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ایک جنازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام قبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے حتی بل الثری، یہاں تک کہ قبر کی جو مٹی تھی وہ اللہ کے نبی کے آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ آپ سوچیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں قبر کے پر کھڑے ہو کر، تو صحابہ بھی پریشان کہ اللہ کے نبی اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا عدوا، اس قبر کے لیے تیاری کر آنا، اے میرے صحابہ، اے میرے بھائیوں، اس قبر میں آنے سے پہلے خوب تیاری کر آنا۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، جو بخشائے ہیں صحابہ کرام، جو کہ سب کے سب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ بخشائے ہیں، اور صحابہ کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس قبر میں آنے سے پہلے تیاری کر آنا۔ تو آپ سوچ لیں کہ میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے قبر کے لیے۔ ہم نے تو کبھی اسباب بھی نہیں پڑھے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ جب ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو میں آپ تیاری کیا کی ہوگی ہم نے، اور یہ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنہ و صفہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مردوں کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ اگر ان کی چیخ و پکار کی آواز تم لوگ سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں، ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مردوں کی چیخ و پکار سنائے، ایسا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں اتنا شدید قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور میں اور آپ کتنے بے غم بیٹھے ہوئے کہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، ہمیں نہ موت کی پرواہ ہے، نہ قبر کے مراحل کی پرواہ ہے، نہ ہم ان اسباب کو پڑھتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں اس طرف۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ جنت کا جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو وہ روتے تھے لیکن اس طرح نہیں روتے تھے، یا محشر کے میدان کا ذکر ہوتا تھا وہ تب بھی روتے تھے لیکن اس طرح نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو حضرت عثمان اتنا روتے کہ پوری داڑھی ان کی تر ہو جاتی، آنسوں سے گیلی ہو جاتی۔ تو ان سے پوچھا کرتے تھے تابعین کہ آپ اور جہنم کے ذکر پہ تو اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے معاملے پہ روتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو وہ آگے سے فرمایا کرتے تھے کہ قبر جو ہے نا، ھذا اول منزل من منازل آخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور جو یہاں کامیاب ہو گیا نا، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، امام قرطبی رحمۃ اللہ کا قول ہے، اور یہ اتنا ڈرا دینے والا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرو محشر کے میدان کے حوالے سے، کہ جب محشر کا میدان ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، تو کہتے ہیں اگر وہاں آپ مطالعہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو بہت غالب ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث میں، کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اس دن صرف اس لیے بخش دیں گے کہ دنیا میں وہ جا رہا تھا رستے پہ تو اس نے دیکھا ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، اور لوگ گزرتے ہیں تو لوگوں کو کانٹے چبھتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، تو اس آدمی نے کیا کیا؟ فقطعھا، اس نے اس کانٹے دار جھاڑی کو کاٹ دیا۔ اللہ اس بات پر اتنے خوش ہوئے کہ ادخلہ اللہ فی الجنہ، اللہ نے اس کو اس بات کی وجہ سے صرف جنت میں ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنی ایسی حدیثیں ہیں نا
کہ ایک آدمی آیا تھا، اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، تو اس کے اعمال نامے میں ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے عمل کو بھاری کر دیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ساری حدیثوں کا تعلق محشر کے میدان کے ساتھ ہے، قبر کے ساتھ نہیں ہے۔ اس قسم کے جتنے لوگ ہوں گے وہ قبر میں عذاب اور پھینٹی کھا کر آئیں گے یہاں پر۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قبر کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے، وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قبر کے اندر رحمت والا معاملہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کے عمل والا معاملہ ہوگا۔ یعنی قبر کا عذاب وہ خاص انہوں نے لکھا ہے کہ گناہگار مسلمانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، تاکہ گناہگار مسلمان قبر میں خوب عذاب کھا لے، پھر جب یہ محشر میں آئے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو معاف کر دو۔ اچھا، بعض ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کو قبر میں خوب عذاب ملے گا، جب محشر کے میدان میں آئیں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اب بھی اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، اس نے جو حرکتیں کرتوتیں کی تھی وہ اب بھی جو ہیں بہت زیادہ ہیں، تو حکم ہوگا اس کو پھر محشر کے میدان میں بھی ذلیل کرو۔ پھر بھی اگر اس کی وہ پوری نہیں ہوگی تو حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر جب پورا ہو جائے گا، سزائیں کاٹ لے گا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں تو قبر کا معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ جو ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے نا کچھ اعمال جنت جانے کے اسباب، تقریباً 30 اعمال وہ شیئر کیے تھے۔ رمضان میں اسمال ڈیڈ ورتھ بگ ریوارڈ تقریباً 28 اعمال وہ شیئر کیے تھے۔ ان سب کا تعلق محشر کے میدان کے ساتھ ہے، قبر کے ساتھ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قبر کے اسباب کچھ اور ہیں، اعمال کچھ اور ہیں۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ کی اس بات کی تصدیق عثمان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے سنائی ترمذی کی، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا اول منزل من منازل آخرہ، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو پھر کامیاب رہیں گے۔ دیکھیں، جس بندے کو قبر میں عذاب نہ ہوا نا، اس کو محشر میں بھی عذاب نہیں ہوگا، اس کو پل صراط بھی بجلی کی طرح گزر جائے گا، وہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ اور جس وقت قبر میں عذاب ہوا تو بہت چانسز ہیں کہ محشر میں بھی ہو جائے گا اس کو عذاب۔ تو اس لیے پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو کھانے کے لیے کچھ دینے لگی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا کی، اور دعا یہ کی اس عورت نے کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، میری دعا ہے کہ عائشہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئی، انہوں نے کہا قبر کا عذاب؟ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ انہوں نے اس یہودی عورت کو روک لیا، کہا تم رکو، اللہ کے نبی آئے، میں ان سے پہلے پوچھوں گی اس بات کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لے کر آئے تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اس یہودی عورت نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اس نے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ ہم تو سوچ رہے تھے صرف جہنم میں عذاب ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عذاب قبر حق، ہاں عائشہ قبر کا عذاب حق ہے، یہ ہوگا۔ اور پھر اگلی بات جو بہت امپورٹنٹ، عائشہ سے فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے اس کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، اس سے اندازہ کریں اہمیت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا۔ اور کیوں؟ کیونکہ کچھ موقع حدیث میں آتا ہے عند المطر، بارش کی دعا قبول ہوتی ہے، بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو 15 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس وقت قبول ہوتی ہے، اور بعد الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر فرض نماز کے بعد لوگ فوراً اٹھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے جب ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو جو لوگ رہ جاتے ہیں نا ان پہ خصوصی توجہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے بندے کی۔ تو اللہ کے نبی سوچیں کہ فرض نماز کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ نسائی شریف کے تو الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کی ہمیں دعا کی ایسی ترغیب دیتے کما سورہ من القرآن، جیسے کہ قرآن کی کوئی سورت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کی ترغیب دے رہے ہوں۔ جس طرح قرآن پڑھنے کی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، قرآن پڑھو، قرآن تلاوت کرو، اس طرح قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کیا کرو اپنے لیے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو یہ ڈر پیدا نہ ہو کہ قبر کے اندر کیا مراحل ہوں گے اور اس سے بچنے کی ہمارے اندر خواہش پیدا نہ ہو، تو اس کے علاوہ پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے دل بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ قبر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہیں جو بہت ڈرا دینے والی ہے، جس میں قبر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب ایک مردہ جائے گا قبر میں اور اس کی جب آنکھ کھلے گی وہ کیا دیکھے گا، اور وہ کتنا دہشت والا وقت ہوگا، وہ کتنا گھبراہٹ والا وقت ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث آئی ہے کتاب الجنہ وصفہ کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب ایک آدمی کو اس کی قبر میں ڈال دیا جائے گا تو فوراً اس کی روح لوٹا دی جائے گی، اس کی روح واپس اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے۔ جب روح آئے گی اور ایک دم اس کی آنکھیں کھلے گی تو وہ گھبراہٹ سے مر رہا ہوگا کہ وہ جس طرح تابوت میں بند ہے،
نہ وہ صحیح سے سانس لے سک رہا ہے اور اندھیرا اور تاریخی دیکھ رہا ہے. لیکن اس دوران کیا ہوگا؟ اس کو اس کے گھر والوں کے قدموں کی آواز آئے گی کہ جو جنازے پہ آئے تھے قبر میں دفنا کر واپس جا رہے ہیں. آپ سوچیں وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا گھر والوں کو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کسی ہانٹڈ ہاؤس میں آپ چلے گئے، سخت تاریخی اور اندھیرا ہو اور آپ کی جان بالکل نکلی ہو اور آپ کو باہر سے لوگوں کے چلنے کی آواز، باتوں کی آواز آ رہی ہو، آپ چیخ رہے، چلا رہے ہو، لیکن کوئی آپ کی آواز نہ سن سکے. آپ باہر نکلنے کی کوشش بھی کریں لیکن آپ نہیں نکل سک رہے. ابھی آپ اس خوف کی کیفیت میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث میں آگے کیا ہے، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے ابواب الجنائز کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ بندہ اس حالت میں ہوگا کہ کیا ہوگا، آتاؤ ملکان اسودان، دو انتہائی کالے سیاہ فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، انتہائی کالے سیاہ خوفناک چہرے والے. کالا سیاہ تو ان کا رنگ ہوگا، لیکن آپ نے فرمایا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ ازرقان، صحیح تیز شائننگ بلو کلر ان کی دو آنکھوں کا ہوگا. آپ سوچیں ذرا ایک منٹ کے تصور کریں کہ آپ ایک ہانٹڈ ہاؤس میں ہیں، انتہائی تاریخ، اندھیرے کمرے میں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. آپ کی تو ویسے جان نکلی اور ایک کالی سی کوئی مخلوق آپ کے سامنے آ جائے جس کی نیلی نیلی ڈرا دینے والی دو آنکھیں، دو لوگ اس طرح آپ کے سامنے آ جائیں تو وہاں ہی آپ کی جان نکل جائے گی دیکھ کے کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے. ابھی وہ اس دہشت میں ہوگا کہ وہ فرشتے کیا کریں گے جانتے ہیں؟ بہقی شریف مسلم احمد کی حدیث میں آیا ہے کہ ان کے دانت جو ہیں وہ بیل کے سینگ کی طرح ہوں گے، اتنے خوفناک سینگ کی طرح ہوں گے. اور وہ دیکھ رہا ہوگا دور سے ان کو کہ کیا ہوگا، یسیران فی الارض، وہ زمین کی مٹی کو کھاتے ہوئے اس کی طرف آئیں گے. نہیں آپ سوچیں کوئی جیسے جانور آپ کی طرف دوڑ کر آ رہا ہو. میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کہ میں سوابی میں جب ہوتا تھا تو وہاں میں چونکہ کیڈٹ کالج میں تھا تو پہاڑوں میں ہم ہوتے تھے، پہاڑوں کے بالکل ساتھ کیڈٹ کالج. تو وہاں گو ہوتی تھی، گو، وہ جو بڑی بڑی چھپکلیاں ہوتی ہیں، بڑی موٹی چھپکلیاں جو ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس سے بڑی چھپکلی اور اتنی موٹی وہ جو گو، جسے گو کہتے ہیں، اور جس سپیڈ سے وہ دوڑی تھی نا، مجھے آج وہ منظر یاد ہے. بس اللہ ہی نے بچایا تھا. آپ سوچیں جس طرح یہ آ رہے ہوں گے دو فرشتے، ہم اس سے جو بندہ دیکھ رہا ہوگا اس کی کیا دہشت کی حالت ہوگی. اور جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے تو وہ تو ویسے ہی خوف سے اس کی بری حالت ہوگی، اس کی جان نکلی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ سوالات شروع کریں گے. سوال جب شروع کریں گے تو ہم نے جو مشہور سوال سنے نا کہ من رب کا بتا تیرا دین کو، من رب کا بتا تیرا رب کون ہے، وہ ایسے سوال نہیں کریں گے جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے صوتہما مثل الرعد، اور ان کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ ابھی تو ان کو دیکھ کے وہ ڈر ہی رہا ہے، وہ پاس آ رہے ہیں، وہ ڈر رہا ہے، اس کی جان نکلی ہوئی ہے، موت بھی نہیں آ رہی، خوف کے مارے ایسی حالت ہوئی ہوئی ہے. اور وہ جب آواز سنے گا تو آواز سن کر کہے گا یار یہ تو خاموش ہی رہیں. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں، اسی ہانٹڈ ہاؤس میں آپ واپس پہنچ جائیں جہاں یہ دو عجیب و غریب مخلوق آپ کے سامنے آ جائے، خوفناک مخلوق، اور ایک دم وہ پیانو کی کوئی ڈھنگ کی آواز ہو نا جو انسان کی جان نکل جاتی ہے. آپ سوچیں ایسا دہشت کا وقت ہوگا، وہ ایسا خوفناک وقت ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر ومن عذاب القبر، یا اللہ میں قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یاد رکھیں کہ اس دہشت کے وقت میں وہی انسان، اسی کو استقامت ملے گی. کیوں یہ منکر نکیر ہی بندے سے کہے گا جب وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا نا بردہ، تو یہی کہے گا لا ولا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے عقل سے کام لیا نہ تو نے دنیا میں پڑھا، تو نے پڑھا ہوتا تو آج پاس ہو جاتا. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خوفناک منظر سے بچ جائیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ جو اسباب انشاءاللہ اب آپ سے شیئر کریں گے اس سیریز میں، ہم ان کو آپ اختیار کریں، ان پر عمل کریں تاکہ میں اور آپ قبر کے عذاب سے بچ سکیں. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ سیریز ہم نیکسٹ پارٹ سے شروع کریں گے، اسباب آپ سے شیئر کروں گا. یہ آج ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا جس میں صرف اور صرف اس کی اہمیت میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو کوشش کریں کہ ان باتوں پر خود بھی عمل کریں اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر سب کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.